السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر آیا تو عظمیٰ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے طارق کی فوٹو ہاتھ میں لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو وہ گھر ان ماں بیٹی کے لیے بہت بڑا تھا اور اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے کافی خوبصورت تھا، جو کہ اذلان کو اس کی محنت کا پھل ملا تھا۔ اذلان نے ماں کو ایسے دیکھا تو ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، بابا کو یاد کر رہی ہیں؟ اذلان نے اپنے باپ کی تصویر پر نظر جمع کر کے کہا، جو کہ عظمیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ ہاں، انہی کو یاد کر رہی ہوں۔ دیکھا اذلان، طارق کہا کرتے تھے نا کہ ان کا یہ بیٹا بہت قابل ہے۔ دیکھو آج ان کا یہ یقین سچ ثابت ہو گیا۔ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو۔ آج اگر وہ ہوتے نا تو تمہیں ایسے کامیاب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عظمیٰ طارق کی باتیں دہراتی اپنے اس قابل بیٹے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس نے اپنی محبت کو اس آگ میں جلتے دیکھا تھا۔ وہ پل پل طارق کو یاد کرتے تو گزارا کرتی تھی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور بابا ہمارے ساتھ ہی تو ہیں، ہماری یادوں میں، ہمارے دلوں میں۔ اور میں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگا ہوں تو دیکھیے گا ایک دن وہ بھی آئے گا جب پھر سے لوگ آپ کو اور مجھ کو بابا کا نام سے جاننے لگیں گے۔ ایک ایسا دن جب میں میر اذلان حسن کہلاؤں گا اور آپ عظمیٰ طارق۔ اور عظمیٰ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا آنکھوں میں چمک لیے بولا، مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، تم سب ٹھیک کر دو گے اور یقیناً طارق کو بھی تم پر فخر ہو رہا ہوگا۔ عظمیٰ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، نہیں امی، ابھی نہیں۔ فخر تو وہ تب کریں گے جب اس فیضان کی زندگی نرخ سے بھی زیادہ بدتر بنا لوں گا میں۔ وہ اس بار آنکھوں میں نفرت لیے عظمیٰ کو بتانا بنا تاثر دیکھتے ہوئے بولا۔ عظمیٰ پھر سے اس کی یہی بات سن کر خفا ہوگی۔ نہیں اذلان، وہ اس بات پر فخر نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کے لیے کبھی برا کرنے کا نہیں سوچا، اور تم نے اگر بدلا لیا تو اس فیضان اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور غزل کا اور اس کے بچوں کا بھی کچھ خیال کر لو۔ عظمیٰ نے پھر سے اس کو سمجھانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بدلے کی آگ میں اس کی بہن غزل کا گھر برباد ہو جائے۔ اذلان نے جیسے عظمیٰ کے منہ سے فیضان کے بچوں والی بات سنی تو اس کو پہلا خیال آفرین کا ہی آیا، لیکن اذلان کو اپنی دادی سے کیا ہوا وعدہ بھی تو نبھانا تھا۔ اس کے بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کا باپ ایک قاتل ہے۔ اذلان نے عظمیٰ کو جواب دیا، مجھے مار دو تم اذلان، پھر جو کرنا چاہو کر لینا تم۔ عظمیٰ اذلان کی ضد سے خفا ہوتے ہوئے بولی اور اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ دی۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اذلان نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کھا لو تم، کچن میں پڑا ہے، عظمیٰ نے بنا مڑے کہا۔ اچھا نا امی، آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ اور آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھانے والا۔ اب اذلان کو مجبور کرنے کی کوشش کرنے لگا، جانتا تھا اس نے پھر سے عظمیٰ کو ناراض کر دیا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ اذلان بہت ضدی ہو تم۔ عظمیٰ خفا ہوتے کچن میں چلی گئی۔ اذلان عظمیٰ کے ساتھ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گیا۔ درمیانے سائز کا کمرہ، نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا۔ ایسے چل رہا تھا جس نے کمرے کو ٹھنڈک بخشی ہوئی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی اس نے اندھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، اپنا گٹار اٹھایا۔ اب اس نے اپنی انگلیاں گٹار پر چلانی شروع کر دیں اور ایک میٹھی سی دھن اس اندھیرے کمرے میں گونجنے لگی، اور اسی دھن کے ساتھ آفرین کی آنکھیں اس کے سامنے آنے لگیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ان میں کھو گیا اور دھن بجاتا رہا۔ اس کے دماغ میں ایک بات سوچی تو گٹار سائیڈ پر رکھتا ہوا اپنی موبائل جیب سے نکالی اور آفرین کا نمبر ملایا۔ پہلی رنگ پر کال نہیں اٹھائی گئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو کال اٹینڈ ہو گئی تھی، پر کال پر آفرین خاموش رہی کہ پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، وہ بار بار کال کیے جا رہا ہے۔ ہیلو آفرین، اذلان نے شروعات کی۔ آفرین اس کی آواز کو پہچان نہیں پائی کہ وہ اذلان ہی ہوگا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ آفرین نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں وہی جس کو آپ کچھ دیر پہلے آئی ہیٹ یو بول کے گئی تھی۔ آفرین نے پہلے نہ سمجھی سے فون کان سے ہٹائے، نمبر دیکھا، اور جب اس کو یاد پڑا تو ایک دم سے طیش میں آ گئی۔ تم کتنے ڈھیٹ، بدتمیز، بدلحاظ اور بے حد ضدی ہو۔ ہوں تو اتنا نہیں جتنا تم نے کہہ کر بنا ڈالا۔ اذلان نے اس کی بات کا جواب بھی دے دیا بڑے تحمل سے۔ نمبر کہاں سے ملا تمہیں میرا اور کیوں کال کر رہے ہو؟ آفرین نے اس سے وجہ جاننی چاہی۔ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں آیا۔ اذلان اس کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے یاد کر رہا ہے، ورنہ وہ سچ میں اس کو بدتمیز سمجھنے لگ جاتی۔ رکو، تم ایسے نہیں سدھرو گے، میں ابو کو فون دیتی ہوں۔ آفرین نے اس کو دھمکانا بہتر سمجھا۔ ہاں بسم اللہ دے دو تاکہ بس ڈائریکٹلی انہی سے بات ہو جائے۔ اذلان بنا ڈرے مسکراتے بولا۔ ڈھیٹ۔ آفرین اس کو یہ لقب نوازتی ہوئی فون کاٹ گئی۔ اذلان مسکراتا رہا۔
کچھ مہینوں بعد سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اور کہہ رہا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فیضان آفس میں بیٹھا تھا جب اس کو ریسیپشن سے کال آئی اور کسی نے آنے کی اطلاع دی گئی۔ اچھا بلا لو اس کو، فیضان فائل بند کرتے ہوئے بولا اور فون رکھ دیا۔ تبھی ایک شخص اندر داخل ہوا۔ فیضان نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ 6 فٹ کا نکلتا قد، کسرتی جسم کا مالک، بلیک فل سوٹ، اور وہ فیضان کی طرف آیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے آپ۔ فیضان ہاتھ ملاتا اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو میر فیضان حسن کیسے ہیں آپ؟ وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ٹیبل سے ٹکاتا ہوا بولا معاف کیجیے میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا کیسے پہچانیں گے، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں بہت اچھے سے۔ اس شخص نے بھی مسکرا کر کہا کیسے جانتے ہیں آپ مجھے؟ فیضان کو تجسس ہوا۔ تمہارے بھائی کو کس نے مارا تھا؟ اس شخص نے بے تاثر چہرہ لیتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ فیضان کے چہرے پر اب ڈر کے رنگ تھے۔ حویلی میں آگ تم نے لگوائی تھی نا اس دن؟ اس شخص نے جیسا ہی کہا فیضان کے تن من میں آگ لگ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، اور کون ہو تم؟ میں جو کوئی بھی ہوں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، پر ابھی کے لیے تم میرا نام جان لو سمر خان، مجھے ایس کے بھی بلا سکتے ہو تم۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھے بڑے آرام سے بولا میں تجھے راتوں رات اٹھوا لوں گا۔ فیضان نے اس کو دھمکایا نہ نہ نہ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میر طارق والی غلطی میرے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ میری ابھی جتنی واقفیت ہے نا، اگر تم نے مجھے چھوا بھی تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور ہر بار قسمت تمہارا ساتھ نہیں تھوڑی دے گی۔ پچھلی بار بہت آسانی سے بچ گئے تم، پر اس بار نہیں۔ سمر اس کو ایسے سمجھا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ فیضان مدعے پر آیا۔ اس وقت تو اس کو وہ کرنا پڑتا جو کر گزر تھا۔ اس کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا کہ اتنے سالوں بعد وہی بات پھر اس پر کھلے گی۔ فیضان کو تو اپنے ہنستے بستے گھر کی فکر ستانے لگ گئی۔ اب آیا نا تو اصلی بات پر، کان کھول کر سن لے، مجھے تمہاری کمپنی میں 50% کا حصہ چاہیے، مطلب آدھی کمپنی کا میں مالک، اور میرے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا، تمہاری ہر حرکت پر نظر ہوگی ایس کے کی۔ سمر تحمل سے بولا آدھی کمپنی؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ فیضان چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتا ہوا بولا نہیں کرے گا تو تجھے برباد کرنے میں کہ میرے پاس کئی راستے ہیں، کورٹ کچہری یا پھر تیرے گھر کا بھی ایڈریس پتہ ہے مجھے، تیرا بیٹا بھی یہیں کام کرتا ہے نا، اس کے پاس چلا جاؤ کیا؟ سمر نے بڑے احترام سے اس سے اجازت مانگی۔ فیضان کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ یہ شخص اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن لگیں گے پیپرز وغیرہ تیار کرنے میں، کر دوں گا نام تمہارے، پیپرز میں خود تیار کروا لوں گا، تم سے بس سائن مانگنے آؤں گا۔ سمر یہ کہتا ہوا سیٹ سے اٹھا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا فیضان کے آفس سے چلا گیا۔ اب فیضان نے غصے میں آ کر وہاں کی کئی چیزیں توڑ ڈالیں۔ اذلان آفس کے کام سے دبئی گیا ہوا تھا کچھ مہینوں تک، اور اپنے ایک خاص بندے سے فیضان کے گھر کی ہر معلومات رکھی ہوئی تھی، اور اس بندے کے ذریعے اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ افرین دانیال کی منگ ہے اور دانیال اس کی پھپھو نادیہ کا بیٹا ہے۔ فہیم غزل سب کی معلومات رکھوائی تھی اذلان نے۔ اذلان کو جب پتہ لگا کہ افرین اور دانیال کی منگنی ہو گئی ہے تو اس کو بہت غصہ آیا، پر اس نے ضبط کیا اور یہ سوچتا کہ ابھی نکاح وغیرہ تو نہیں ہوا، باقی کا کام اس کو پاکستان جا کر کرنا تھا۔ اب وہ وہاں سے لوٹ کر آیا تھا اور بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سگریٹ پیتا اپنے خاص بندے کو کال ملانے لگا۔ ہاں کال کر رہے تھے تم؟ میں تھوڑا بیزی تھا اس لیے ابھی ٹائم ملا ہے۔ اذلان تجھے یہ بتانا تھا کہ ایک ہفتے بعد فیضان نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے فنکشنز رکھے ہیں۔ اذلان کے کانوں میں جیسے ہی جملے پڑے تو اس کو آگ لگ گئی، پیشانی پر بل پڑے۔ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، اذلان نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ فیضان تجھے تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ سگریٹ پیتا ہوا خود سے مخاطب ہوا اور کچھ سوچنے لگا، کیونکہ اس کو اب جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ افرین لان میں بیٹھی ہوئی پھول توڑ رہی تھی، پلین سبز گھٹنوں پر آتی کرتی جس پر ہم رنگ چوڑی پاجامہ پہنا ہوا تھا اور لانگ سویٹر پہنے، بال کھلے ہوئے تھے جو کہ تھوڑے سے گیلے ہو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی نہا کے لان میں دھوپ لینے آئی تھی۔ اب اس کی ڈریسنگ بھی پہلے سے زیادہ سدھار آ چکا تھا، چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، ناک اور گال سرخ کر رکھے تھے، ناک سردی کی وجہ سے اور گال پیا کے ملن کی وجہ سے۔ چمکتی ہوئی دھوپ اس خوبصورت سراپے پر پڑ رہی تھی اور اس کو اس سردی میں یہ دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ لان کی گھاس پر بیٹھے پھول چن رہی تھی۔ اب اس کو کوئی کھلا ہوا پھول نہیں مل رہا تھا جو کہ پورا اگ گیا ہو۔
سب ہی چھوٹے چھوٹے پھول تھے جو ابھی ٹھیک طرح سے کھلے بھی نہیں تھے، اور سردیوں کی وجہ سے کافی پودے سوکھ گئے تھے، پھر بھی وہ لان میں ایک الگ سی کشش پھیلائے تھے۔ وہ دھوپ کی وجہ سے آنکھیں سکوڑتے منہ بنانے لگی اور چہرہ پھول کی تلاش میں تھی، جب اچانک سے پیچھے آتے کسی وجود نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ فہیم بھائی آپ ہیں نا؟ آفرین نے بنا اس کے ہاتھوں کو چھوئے اندازہ لگایا۔ اس وجود نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھوں سے، اور جیسے ہی آفرین نے رخ موڑا، اس کے چہرے پر پھول نہ ملنے کی خفگی کی جگہ ایک خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نے لے لی، کیونکہ وہ دونوں اس بار 1.5 ماہ بعد ملے تھے۔ شادی قریب ہونے کی وجہ سے زرمینہ بیگم نے آفرین، دانیال اور فہیم افسا کا ملنا بند کر رکھا تھا۔ دانی تم یہاں کیسے؟ آفرین نے بے جا کہا۔ بلیک پینٹ، بلو شرٹ اور وائٹ جیکٹ پہنے، لبوں پر وہی مسکان اور آنکھوں میں شرارت۔ دانیال کا چہرہ دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی اور اس کو بے باک سی دیکھنے لگی۔ دھیرے بولو نانو نے دیکھ لیا تو میری تم سے شادی ہی نہیں ہونے دیں گی۔ دانیال اپنے ہی لبوں پر انگلی رکھتا زرمینہ بیگم سے ڈرتا ہوا بولا، اب نانو تو کیا کوئی چیز بھی تم سے میری شادی نہیں روک سکتی۔ آفرین آنکھوں میں خوشی لیے بولی، اچھا جی، لیکن ایک چیز روک سکتی ہے۔ دانیال آفرین کی آنکھیں گھاس پر بیٹھا اور دانیال نے پریشانی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کون سی چیز دانی؟ آفرین نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ موت، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دانی خبردار، جو آئندہ تم نے اپنے بندروں جیسے منہ سے اس طرح کی کوئی بات کی۔ آفرین کے دل میں اس بات سن کر خوف سا پیدا ہوا تو وہ دانیال کو ڈانٹتی ہوئی بولی، آفی ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ دانیال نے کندھے اچکا کر کہا، اس کو آفرین کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، چلے جاؤ یہاں سے۔ آفرین نے وہاں پر گھاس پر بیٹھتے ہوئے اپنا رخ پھر سے پھولوں کی طرف پھیرا اور وہ اس سے ناراض ہوگی۔ دانیال اس کی ناراضگی کے انداز میں مسکرایا اور ایک کونے میں لگے ہوئے سورج مکھی پہ دھیان گیا تو وہ اٹھ کر وہ توڑنے گیا۔ آفرین کو لگا وہ واقعی چلا گیا اور منہ بناتی پھر سے پھول کی تلاش میں لگ گئی۔ دانیال اس کے پیچھے بیٹھا اور پھول اس کے بالوں میں لگایا۔ آفرین نے اس کو دیکھا پر ناراضگی ابھی بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اس سورج مکھی کی طرح تم بھی افی، اتنی خوبصورت کھلی ہوئی جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، اور میں اس پھول کی خوشبو کی طرح ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ دانیال بیٹھتا ہوا اپنی دونوں بازو اپنے پیچھے زمین پر ٹکاتا ٹانگیں لمبی کیے آفرین کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور آفی، کبھی بھی تمہیں میری کمی محسوس ہو تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تمہیں میری موجودگی کا احساس ضرور ہوگا۔ اب دانیال کے چہرے پر شرارت آمد آئی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفرین کو شبہ ہوا اس کے شرارتی چہرہ دیکھ کر تو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میں سورج مکھی کی ہی خوشبو والی پرفیوم یوز کرتا ہوں۔ دانیال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آفرین اس کی بات پر دھیما سا ہنس پڑی اور ہنسی دبائی اس کو گھور کر کہنے لگی، بندریا ہی رہنا تم، کبھی ڈھنگ کی بات نہ کرنا۔ ڈھنگ کی بات کرتا تو یہ خوبصورت ہنسی دیکھنے کو تھوڑی ملتی جس کو میں مس کر رہا تھا۔ دانیال نے اس کی مسکراتی لبوں پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا، دانی تم بھی نا۔ آفرین اس کے یوں دیکھنے سے شرما گئی اور سورج مکھی کو سونگھتی ہوئی بولی، جو کہ اس نے اپنے بالوں سے نکال دیا تھا، دانیال بیٹا، غزل کی آواز ان دونوں کو سنائی دی۔ دانیال ان کی آواز جلدی سے سنتا ہوا، یار مٹھائی دینے کے بہانے آیا تھا اور مامی کو واش روم کا کہہ کر ادھر آ گیا، شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہی ہیں، چلتا ہوں۔ دانیال تیزی سے بولتا گیا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آفرین سورج مکھی کو سونگھتے ہوئے دھیرے سے بولی، ابھی سے میری کمی محسوس ہونے لگ گئی کیا؟ بس کچھ دن اور صبر بیبی، پھر ہمیشہ تم میرے پاس ہی ہوگی۔ دانیال نے اس کو سورج مکھی سونگھتے دیکھا تو شرارت سے بولتا ہوا چلا گیا، بندر۔ آفرین نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھول اپنی پھولوں کی ٹوکری میں رکھا۔ آخر ایک پھول تو اس کی ٹوکری میں آ ہی گیا تھا۔ آج آفرین کی مہندی تھی جو کہ فیضان کے لان میں رکھی گئی تھی۔ پیچھے میں ایک بڑا صوفے کے سائز جتنا لکڑی کا جھولا پڑا ہوا تھا جو پورا گیندے اور چنبیلی کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا، اور لڑیوں کے بیچ میں سنہری چھوٹی سی بتیاں چمک رہی تھیں جنہوں نے جھولے کی خوبصورتی بڑھا دی تھی۔ پورے لان کی سجاوٹ گیندے، چنبیلی اور پیلے پردوں کی گئی اور رنگین لڑیاں جن سے پھول لٹک رہے تھے، اس سے چھت بنی ہوئی تھی۔ آج فیضان کا لان جگمگا رہا تھا۔ آفرین جھولے پہ بیٹھی ہوئی یلو ہاف سلیوز، بنا رسی کی چولی اور پنک گرین کمبینیشن کی غراری میں ملبوس تھی۔
زیور کے نام پر چنبیلی کے پھولوں کا بنا ہوا ٹیکا، کانوں میں بھی پھولوں کی ڈیزائن کی بالیاں اور ہاتھوں میں چنبیلی کے پھولوں کے کنگن جن کے بیچ میں گلاب لگا ہوا تھا پہن رکھا تھا۔ میک اپ بھی بالکل مختصر سا کیا ہوا تھا اور کوئی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ ادھر دانیال کے گھر میں بھی عورتیں مل کر دانیال کی رسم کر رہی تھیں اور کل فہیم اور حفصہ کی مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا، اس لیے حفصہ آفرین کی مہندی پر نہیں آئی اور نہ ہی آفرین جا سکتی تھی اس کی مہندی پر۔ سب پڑوس کی لڑکیاں اور آفرین کی سہیلیاں ڈھول بجائے گانے گا رہی تھیں۔ گانے کی ٹانگ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لڑکیوں نے۔ آفرین دونوں بائیں پھیلائے مہندی لگا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آفرین نام لکھوانا نہ بھولنا دانیال بھائی کا۔ آفرین کی سہیلی نینا نے ہانک لگائی تو سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ آفرین بھی مسکرا دی اور ہمیں بھول مت جانا، ایسا نہ ہو کہ سسرال کی ہو کر رہ جاؤ۔ فضا بھی بول پڑی، نہیں بھولوں گی تم لوگوں کو، فکر نہ کرو۔ آفرین سر جھٹکتی ہوئی مسکراتی ہوئی بولی، یار تم آمنہ کو بھی لے ہی جاؤ نا اپنے ساتھ سسرال۔ کومل معنی خیزی سے آمنہ کو دیکھتی ہوئی بولی جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ سب کے ایک بار پھر کہے بلند ہوئے، ہاں ہاں کیوں، یہ نہیں چاہیے تو دلہن بھی اس کو بنا کر بیٹھ جاؤں۔ آفرین شرارت سے تھوڑا دھیما بولی، آفرین سچ کہہ رہی ہو؟ آمنہ خوش ہوتی بولی، یہ تو بٹھا لے تمہیں، پر دانیال بھی تو تمہیں سویکار کرے نا۔ فضا کومل سے ہاتھ پر تالی مارتی بولی، جہاں سب ہنسے وہیں آمنہ کا چہرہ بھی لٹک گیا، بھاڑ میں جائے کمبخت، مجھے تو منہ ہی نہیں لگاتا تھا، بس میں اپنی دوست آفرین کی خوشی میں خوش ہوں۔ آمنہ ہاتھ چٹکتی ہوئی بولی، دل پہ پتھر رکھ کر ہی ہونا دوست، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ کومل اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی دکھی شکل بناتی بولی۔ سب کے کہے ایک بار پھر فضا میں گونجے۔ کل چلی جانا اس کمبخت کو دیکھنے حفصہ کی مہندی پر۔ آفرین رازداری سے انداز میں اس کو مشورہ دیتی ہوئی بولی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو اسی بہانے اس کو دیکھ تو لوں گی۔ آمنہ چہکتی ہوئی بولی، ہائے افی کیسی دلہن ہو، اپنے ہونے والے شوہر کی سیٹنگ کروانے پہ تلی ہوئی ہو، کالج کی بات الگ تھی پر اب وہ تمہارا منگیتر ہے۔ فضا آفرین کے ساتھ بیٹھتی ہوئی حیرت سے بولی، کچھ بھی کر لے اب تو اس کو ہونا تو اس کو میرا ہی ہے، ویسے بھی ابھی کر لے مزے، کیا یاد رکھے گا۔ آفرین مذاق کرتی ہوئی اترا کر بولی تو سب کی اوہو کی ہانک بات آواز گونجی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، 1 بج رہا تھا، باقی سب چلے گئے تھے اور گھر کے سبھی افراد کاموں سے تھک ہار کر اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ آفرین ہی بس جاگ رہی تھی۔ آفرین کی باہیں مہندی سے بھری ہوئی تھی، غزل نے اس کو دھونے کو کہا تھا لیکن وہ نہیں دھو رہی تھی کہ رنگ گہرا چڑھے۔ آفرین مہندی سے بھری ہوئی باہیں لے کے اپنے کمرے میں آئی اور بچتی بچاتی کہ مہندی خراب نہ ہو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کے خود کا عکس دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو اپنے کمرے کی لان کی طرف والی کھڑکی کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور جس شخص کو دیکھا تھا اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس کو دیکھ کر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ادھر بھی آئے گا۔ آفرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ ٹکر ٹکر اس کو بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری داڑھی جو اب تھوڑی سی بڑھی ہوئی تھی، وہی سنجیدہ چہرہ، بھوری آنکھوں میں سنجیدگی، گولڈن براؤن بال ماتھے پر گرے ہوئے، بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے وہ آفرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آفرین کو اس بار بھی وہ گنڈا ہی لگا، جبکہ اس بار اس نے کوئی گنڈوں جیسا ڈریس اپ نہیں کیا ہوا تھا، بس 1-2 کالی اور سبز بینڈلز کے علاوہ، جس سے آفرین اس کو گنڈا سمجھتی تھی۔ وہ اذلان ہی تھا۔ وہ اب اسی کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ آفرین اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی تھی۔ آفرین کے کمرے میں ایک لیمپ کے سوا کچھ نہیں جل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور کھڑکی دروازے بھی سب بند تھے۔ آفرین کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار سے جا لگی اور اب اس کے پاس اور پیچھے ہٹنے کا رستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے لیفٹ سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، اذلان نے ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا رستہ روکا۔ اب یہ کوشش رائٹ سائڈ سے کی گئی، اذلان نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھا۔ اب دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو بالآخر آفرین کے لبوں نے حرکت کی اور اپنا ڈر چھپاتی ہوئی بولی، تم یہاں کیسے؟ آفرین کی آواز گلے سے اٹکی ہوئی نکلی، پائپ سے۔ اذلان نے چہرے سے بنا کوئی تاثر لیے جواب دیا، کیوں آئے ہو؟ آفرین اس کو غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، تمہیں یہ کہنے کہ اس شادی سے انکار کر دو۔ اذلان نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ آنکھ جھکا گئی اور بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی جو تم نے سنا۔ اذلان نے اس کی آگے کو آتی لٹ کو انگلی سے پرے ہٹاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ آفرین نے چہرہ دوسری سائڈ کیا کہ لٹ اس کی انگلی سے نکلے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں مہندی تھی۔ نہیں کروں گے تو پچھتاؤ گے۔ اذلان نے اس کی آنکھوں کو میں دیکھنے کی کوشش کی، جو چہرہ سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں دکھ رہی تھی۔ تم آخر کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے؟ آفرین اب اس حرکتوں سے سہم گئی تھی اور جلدی سے ہی جان چھڑوانے کے لیے سیدھا اس سے وجہ جاننی چاہیے۔
میں تمہارا نصیب ہوں اور تمہیں چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کے چہرے کے سامنے چہرہ کر کے سرگوشی کی اور دونوں سوالوں کا جواب دے دیا، جبکہ تیسرے کو اگنور کر دیا۔ آفرین نے ڈر کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرو مت، جا رہا ہوں میں، بس ایک کام کر لوں جو کرنے آیا تھا۔ اذلان نے یہ کہتے ہی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مہندی اٹھا لی۔ آفرین سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے پہلے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کی مہندی کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس کو دانیال کا نام مل گیا۔ اس نے اس کو انگوٹھے سے مٹایا اور آفرین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کیے جا رہی تھی، پر اذلان کو پرواہ نہ تھی۔ آفرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اے لکھ دیا اب اذلان نے دانیال کی جگہ۔ اس کی حرکت پر اور اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آفرین کو دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ یہاں نظر نہیں آ رہا نا؟ اذلان نے مزے آنے والے انداز میں کہا، کیونکہ مہندی کا رنگ پکا ہونے کی وجہ سے اس کا نام ٹھیک طرح سے واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور اپنی نظریں آفرین کے گال پر ٹکائیں اور اس پہ مہندی کی نوک رکھتا ہوا اس کو گردن تک سرکانے لگا۔ آفرین نے اپنی آنکھیں بے بسی سے مینچ لیں اور اس کو اپنی گردن پر مہندی کی نوک محسوس ہوئی تو آفرین نے یکدم سے اس کا ہاتھ چٹک ڈالا۔ اذلان اب اسے دور ہٹا اور سامنے سائڈ ٹیبل پر ٹشو باکس سے ٹشو اٹھائے، انگلیاں صاف کر کے ٹشو وہیں پھینک دیا۔ اب تم پہ میری مہندی کا رنگ چڑھے گا اور اس کے بعد تم خود ہی میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی۔ تم صرف میری ہو اور تمہیں پانے کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑے گا میں جاؤں گا، اور یاد رکھنا ایک دن ان جھیل جیسی آنکھوں میں صرف میرا عکس ہوگا۔ اذلان اس کو اپنی نظروں میں سماتا بولا، تمہاری ایک گھٹیا سی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آفرین لال آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، لہجے میں نفرت عیاں تھی۔ اور ہاں ایک بات کان کھول کے سن لو، اس بات کا کسی کو بھی ذکر نہ کیا نا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے کمرے تک آ سکتا ہوں تو سوچو کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اذلان اس کو وارننگ دیتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا اور پائپ کے سہارے اترتا ہوا چلا گیا۔ آفرین نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو کھڑکی کے پاس آئی، بنا نیچے دیکھے کھڑکی بند کر دی۔ اب بیڈ پر آ کر اپنی چنبیلی کے پھولوں والا ٹکا اور کنگن بے دردی سے اتار کر زمین پر پھینک ڈالے۔ اس کی مہندی کافی حد تک سوکھ گئی تھی، جو کہ اتنی خراب نہیں ہوئی تھی، بس دانیال کا لکھا ہوا تھا۔ اے نام واضح نہیں تھا اب اس کی جگہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے، اور تمہیں دیکھنا کہ میں شادی بھی تمہیں کر کے دکھاؤں گی۔ وہ لہجے میں نفرت دیے خود سے مخاطب ہوئی اور بولی۔